قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام التحية والإكرام الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أئمة بعد اثنا عشر كلهم بنی ہاشم او کلہم من قریش. صلوات سب سے پہلے تمام بزرگان کو اور تمام دوستان کو صادقین کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں پہلا بھی صادق ہے اور چھٹا بھی صادق ہے. سردار انبیاء سید الانبیاء کی ایک حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں سید الانبیاء اپنے خلفاء کا، اپنے جانشینوں کا، اپنی اوصیاء کا تعارف کروا رہے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے. اور اس حدیث پر شیعہ سنی تمام کا اتفاق ہے. اس حدیث کو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، المعجم الکبیر میں، مسند احمد میں اور اس کے علاوہ بہت سی سنی کتب میں اس حدیث کو علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے. جبکہ احقاق الحق میں قاضی نور اللہ شوستری نے 100 مصادر سے یہ حدیث نقل کی ہے.
کہ جس میں سید الانبیاء اپنے اوصیاء کا تعارف کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سید الانبیاء نے ہجرت کے بعد کئی مواقع پر، کئی مقامات پر اپنے اوصیاء کا تعارف کروایا، حتیٰ نام لے لے کر، ایک ایک کا نام لے لے کر ذکر کیا۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جندل بن جنادہ، یہ یہودی ہے، آ کر سید الانبیاء کے پاس آ کر کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیں کہ خداوند عالم کے پاس کون سی چیز نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ خداوند عالم کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے، اور مجھے یہ بتائیں خداوند عالم کس چیز کو نہیں جانتا۔ سید الانبیاء نے مسکرا کر کہا کہ خدا کے پاس، خدا کے لیے جو چیز نہیں ہے وہ شریک اس کا نہیں ہے، کیونکہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد سید الانبیاء نے کہا کہ خدا کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ ظلم نہیں ہے، یعنی خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور تیسری چیز سید الانبیاء نے کہا کہ جو خدا نہیں جانتا، تو اے سنو یہودیو، جو تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اللہ اس چیز کو نہیں جانتا کہ عزیر اس کا بیٹا ہے، بلکہ عزیر اس کی مخلوق ہے۔ اسی وقت یہ جندل کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا و صدقا، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ ہی اس کے سچے نبی ہیں، اس کے سچے رسول ہیں اور حق بر رسول ہیں۔ اس کے بعد یہ یہودی، یہ جندل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں رات کو حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ نے مجھ سے کہا، اے جندل، خاتم الانبیاء محمد مرسلین ہیں، ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اور ان کے 12 اوصیاء جو ہیں ان کے ساتھ تمسک رکھنا۔ تو کہا یا رسول اللہ، آپ کے وہ کون سے جانشین ہوں گے؟ تو جناب رسالت امام نے کہا ہے، جندل سن، میرے 12 جانشین ہوں گے۔ تو اس جندل نے کہا، صدقت یا رسول اللہ، میں نے اسی طرح توریت میں پڑھا ہے، میں نے اسی طرح دوسری کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کے 12 جانشین ہوں گے۔ اس کے بعد اس جندل نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ان 12 کا تعارف تو کروا دیجئے، مجھے ان 12 کے اسماء تو بتا دیجئے۔ تو جناب رسالت امام نے کہا کہ ان کے سید و سردار جو ہیں، ان کے والد گرامی جو ہیں، سب اماموں کے والد گرامی جو ہیں، میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند حسن و حسین ہیں۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ اے جندل، اس کے بعد حسین کا بیٹا علی زین العابدین آئے گا، اس کے بعد تو اس دنیا سے چلا جائے گا، اور جس وقت تو دنیا سے جائے گا تیری آخری خوراک دودھ ہوگی۔ تو اس جندل نے کہا، صدقت یا رسول اللہ، ہم نے اسی طرح توریت میں اور دوسرے صحیفہ انبیاء میں پڑھا ہے، لیکن میں نے وہاں یہ پڑھا ہے، ایلیاء پڑھا ہے، شبر پڑھا ہے، شبیر پڑھا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، جو ایلیاء ہے وہ میرا خلیفہ جانشین میرے ابن علی ابن ابی طالب ہیں، اور جو شبر ہیں وہ میرا بیٹا حسن ہے، اور جو شبیر ہے میرا بیٹا حسین ہے۔ اس کے بعد جندل نے کہا کہ یا رسول اللہ، باقی اپنے اوصیاء کا تعارف کروائیے۔ تو جناب رسالت امام نے کہا ہے، جندل سن، جب میرا بیٹا حسین اپنی امامت کا دور مکمل کر لے گا تو اس کا بیٹا علی امام ہوگا، اس کا لقب زین العابدین ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا محمد
امام ہوگا جس کا لقب باقر ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر امام ہوگا جس کا لقب صادق ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا موسیٰ امام ہوگا جس کا لقب کاظم ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا علی امام ہوگا جس کا لقب رضا ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا محمد امام ہوگا جس کا لقب تقی و ذکی ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا علی امام ہوگا جس کا لقب ہادی و نقی ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا حسن امام ہوگا جس کا لقب عسکری ہوگا، اس کے بعد اس کا بیٹا محمد ہوگا جو میرے نام کے مثل ہوگا جس کا لقب مہدی حجت اور القائم ہوگا۔ تو جناب رسالت امام اس کے بعد کہتے ہیں اے جندل سن، میرا جب 12واں جانشین آئے گا اس دنیا میں تو وہ لوگوں سے پردہ پوش ہو جائے گا، لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہو جائیں گے، لیکن جب ظہور فرمائیں گے پلٹ کر آئیں گے تو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور اے جندل سن ان لوگوں کا جو اس زمانے کے لوگ ہوں گے جو اس امام کو مانتے ہوں گے، ان کے لیے طوبہ جیسا مقام قرار دیا ہے، اور ان کے لیے خوشخبری خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمائی ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور سورہ مجادلہ میں فرمایا ہے اولئک حزب اللہ الا حزب اللہ هم المفلحون۔ پھر اس وقت جندل نے کہا پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے ان اسماء ذوات اقدسہ کے نام سے مجھے آشنا کیا۔ تو کہا یا رسول اللہ میں آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کے اوصیاء پر بھی ایمان لایا۔ اور اسی حدیث کا ایک مصداق نور ولایت محمد مصطفیٰ کے چھٹے جانشین حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ کی پاک سرزمین پر امام محمد باقر علیہ السلام کے آنگن میں اور جناب ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر کے مقدس آغوش میں خداوند عالم نے ایسا چراغ بھیجا جس کی صداقت کی روشنی جگمگائی، تو اس کی روشنی ایسی جگمگائی آج تک جو جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹے ہیں ان کی اس پر یہ روشنی آج تک جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد ایسی علم کی روشنی پھوٹی کہ جس نے بھی آج سے پہلے دعویٰ کیا تھا، امام کے پیدائش سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے یہ چیز ایجاد کی، اس کو امام نے فنا کر دیا۔ اور آج امام صادق سے لے کر آج تک جتنے جاننے والے ہیں، جتنی ایجادات ہیں، ان کا سب مصدر جناب امام صادق علیہ السلام ہیں۔ صادق آل محمد نے جب اپنا جلوہ دکھایا، بے شک امام کے دور میں مسائب اور رنج و علم بہت تھے، لیکن جس وقت امام کو کچھ ایسا وقت میسر آیا کہ نہ اس سے پہلے کسی امام کو میسر آیا، نہ اس کے بعد کسی امام کو میسر آیا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب بنی امیہ کے اقتدار ختم ہو رہا تھا اور بنی عباس کے اپنی اقتدار کی بھاگ و دوڑ میں تھے۔ اس وقت یہ دونوں دشمن اہل بیت سے ہٹ چکے ہوئے تھے، تو امام جعفر صادق نے
ایسا موقع غنیمت جانا کہ اپنے مذہب کی ایسی ترویج کی کہ کوئی آج تک اس مذہب کو مٹا نہیں سکا، بلکہ امام کے ایسے شاگرد پیدا ہوئے۔ تو کسی نے کہا لولا السنتان لحلق النعمان، ایک طرف ایسا شخص نظر آتا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ اگر 2 سال میرے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردگی کے نہ ہوتے تو میں فنا ہو جاتا۔ تو دوسری طرف ایسا شخص نظر آتا ہے جس کو تاریخ جو ہے امام تاریخ کے نام سے جانتی ہے، جریر طبری، جو ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ جتنی بھی میں نے تاریخ پر ریسرچ کی ہے وہ اسی جعفر صادق کی شاگردگی کی صورت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور امام کے اس کے علاوہ جو معروف و مشہور امام کے شاگردان ہیں، ابان بن تغلب جیسا، ابو حمزہ سمالی جیسا، محمد بن مسلم جیسا، حشام بن حکم جیسا امام کے شاگرد ہیں۔ اور یہ حشام وہ شخص ہے جو کم ترین عمر میں امام کا شاگرد ہے، اور امام نے اس کے لیے کیا عظمت بیان کی ہے کہ جب بھی یہ امام کی محفل میں وارد ہوتا تھا، مولا اٹھ کر خود کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ استقبال اس طرح کرتے تھے کہ لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا۔ ایک دفعہ جب امام صادق علیہ السلام مینا میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جب آتے دیکھا، شام کو آتے دیکھا تو امام نے کھڑے ہو کر حسب ثابت استقبال کیا۔ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا تو مولا نے فرمایا سن لو، یہ شخص جو ہے ھذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ، یہ شخص جو ہے اپنی زبان کے ساتھ بھی اپنے دل کے ساتھ بھی ہمارا ناصر اور مددگار ہے، کیونکہ المؤید لصدقنا، یہ ہماری تصدیق کرنے والا ہے، یہ ہمیں سچا کہنے والا ہے۔ الدافع لباطل اعدائنا، یہ ہمارے دشمنوں سے جھگڑا کرنے والا اور ہمارا دفاع کرنے والا ہے۔ جس نے بھی اس کی اتباع کی اس نے ہم صادق آل محمد کی اتباع کی، جس نے بھی اس کی انکار کیا اس نے ہمیں اپنا دشمن پایا، جس نے بھی حشام کو ٹھکرا دیا اس نے گویا ہم صادق آل محمد کو ٹھکرا دیا۔ ایسے شاگرد پیدا کیے کہ تاریخ میں رقم ہے کہ 4000 مولا کے شاگرد تھے، اور 3ری صدی کا معروف و مشہور ابن ابی حدید کہتا ہے کہ میں نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ 2 صدیاں گزر چکی تھیں صادق آل محمد کو، لیکن عراق، عرب، عجم و خراسان میں نے جس کو بھی دیکھا، جس نے بھی اپنی علمی مسائل کا استدلال کیا، میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، جس نے بھی اپنا علمی استدلال پیش کیا اس نے کہا قال صادق ھذا، قال صادق ھذا، قال صادق ھذا، کہ جس نے بھی اپنی آپ کی دلیل، علمی دلیل کو پیش کیا، مجال نہیں تھی کہ وہ اپنا استدلال پیش کرتا بلکہ امام صادق کی دلیلوں کو پیش کرتا تھا۔ آج سے 1300 سال پہلے جو سائنس کے نظریات صادق آل محمد نے بیان کیے، آج ان کے اوپر ریسرچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں
کہ صادق آل محمد نے جو فرمایا تھا وہ سچ تھا اور حق تھا۔ سب سے پہلی شخصیت جس نے اس چیز کو بیان کیا کہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ صادق آل محمد تھے۔ اس کے علاوہ صادق آل محمد نے آج سے 1300 سال قبل بتا دیا تھا کہ دوسرے سیاروں پر رہنے والی مخلوق کا بھی امکان ہے اور وہ دوسری مخلوق جو ہے اس زمین کی مخلوق کے ساتھ رہنے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ یہ زمین والے ان کے علوم کو نہیں جانتے، وہ ان کے علوم کو نہیں جانتے، لیکن رہنے کا سبب بن سکتا ہے اگر ایک دوسرے کے علوم کو جان لے۔ اس کے علاوہ صادق آل محمد نے 1300 سال قبل بتا دیا کہ کبھی کسی انسان بیماری انسان کے خلیات سے جو شوائیں نکلتی ہیں، اگر وہی شوائیں کسی تندرست کے اوپر جا کر پڑیں تو وہ تندرست بیمار ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو روس کی میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر کسی بیمار شخص کے خلیات تندرست شخص کے اوپر پڑیں تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ روس کی تحقیق نہیں ہے بلکہ میرے صادق آل محمد کی تحقیق ہے۔ اس کے علاوہ صادق آل محمد نے یہ بھی بیان کیا کہ جو رات کو تاریکی میں نقطوں کی مانند ستارے نظر آتے ہیں یہ ہمارے سورج سے بھی زیادہ قوی اور روشن ہیں۔ اس کے علاوہ صادق آل محمد نے یہ بھی بیان کیا کہ جو چیزیں زمین میں پائی جاتی ہیں وہ تمام چیزیں انسان کے بدن میں موجود ہیں۔ 4 عناصر زیادہ ہیں، 8 عناصر اس سے کم ہیں، اس کے بعد 8 عناصر اس سے بھی کم ہیں، اور اس چیز کو ثابت کیا میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا کہ جو چیزیں ان زمین میں پائی جاتی ہیں وہ انسانی بدن میں بھی پائی جاتی ہیں۔ صادق آل محمد نے اپنے آپ کو منوایا تو کسی روح اور جلال کے ذریعے، لشکر و پیسے کے ذریعے نہیں، دینار کے ذریعے نہیں، بلکہ اپنے خدا کے ذریعے اپنے آپ کو پہچنوایا، اپنے آباء و اجداد کے ذریعے پہچنوایا۔ یہ منصور دمان کی جب برسر اقتدار آیا تو یہ بہت پریشان تھا۔ اس کا ایک خاص و خاص کہتا ہے کہ میں آیا، اس کو میں نے دیکھا کہ بہت پریشان ہے، کبھی ایک رنگ آتا ہے دوسرا رنگ جاتا ہے، سرخ رنگ آتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد زردی مائل اس کا رنگ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آگے بڑھ کر کہا اے منصور، اے بادشاہ سلامت، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں نے بہت سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو ختم کر دیا لیکن میری تسکین نہیں ہوئی، میرا روح و جلال جو ہے وہ باقی نہیں رہتا کہ جب تک جعفر صادق موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کہتا ہے، اس بندے نے کہا جو اس کا خاص و خاص تھا، تیرے پاس لاؤ لشکر ہے، تیرے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، تیرے پاس پیسہ ہے، تیرے پاس آنے والے سفیر ہوتے ہیں، لیکن تجھے کیا تکلیف ہے جعفر صادق سے؟ تو یہ کہتا ہے کہ جعفر صادق جس طرح کی سلطنت کر رہے ہیں اس طرح کی سلطنت میری نہیں ہے۔ کہا جعفر صادق جو ہیں ایسی سلطنت کر رہے ہیں کہ یہ لوگ میرے روب اور دبدبہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جعفر صادق کی دلوں کے اوپر حکومت ہے، میری ان کے نفوس کے اوپر جب تک میں ہوں حکومت ہے، لیکن ان لوگوں کے قلوب پر جعفر صادق کی حکومت ہے۔ میں جب تک رہتا ہوں یہ لوگ میرے سے ڈرتے ہیں، لیکن صادق آل محمد سے دل کی تہ گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور کہا کہ اے شخص، جب تک میں جعفر صادق کو ختم نہ کر دوں اس وقت تک اپنے آپ کو تسکین نہیں لے پاؤں گا۔ اس نے کہا کہ فوراً جعفر صادق کو بلایا جائے، لیکن جب جعفر صادق کو بلایا گیا، سلطنت الہیہ کے نمائندے کو جب بلایا گیا دربار میں، جب نمائندہ دربار میں داخل ہوا، دور و دیوار نے امام کا استقبال کیا، اس کے خادموں نے امام کا استقبال کیا، اس کے سفراء نے امام کا استقبال کیا، فضلاء نے امام کا استقبال کیا۔ جب
منصور نے یہ دیکھا کہ ہر کوئی استقبال کر رہا ہے، تڑپتا ہوا اٹھا تخت سے اور آ کر امام کے قدموں کو سیکھی اور کہا کہ ابن رسول اللہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں آنے کی، مجھے کہا ہوتا میں خود آ جاتا۔ تو امام نے کہا کہ تو نے بلایا تھا تو میں آیا ہوں، کہا کوئی حکم فرمائے، کہا آج کے بعد مجھے نہ بلانا۔ کہ یہ صادق آل محمد کا رعب اور دبدبا تھا، لیکن حشام امام کا جو صحابی ہے، بس چند جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں۔ حشام کو ایک شام سے شخص آیا اور آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں علم کلام کا بڑا ماہر ہوں، بس مختصر کر رہا ہوں، بہت ساری باتوں کو بیچ میں سے چھوڑ کے مختصر کر رہا ہوں کہ میں علم کلام کا بہت بڑا ماہر ہوں، آپ کا کوئی شاگرد ہو تو مجھ سے مناظرہ کریں۔ امام نے کہا کہ یہ میرا کم ترین عمر والا شاگرد ہے، تو اس کے ساتھ مقابلہ کر۔ امام نے کہا کہ تو پوچھ اس سے سوال جو پوچھنا چاہتا ہے، تو اس کو علم سے بھرا ہوا پائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ اللہ اپنی مخلوق کا زیادہ اچھا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے یا مخلوق اپنے آپ کا فیصلہ بہتر کرنے والی ہے؟ تو امام حشام نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق کا بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے اوپر کوئی عذر باقی چھوڑا یا نہیں چھوڑا، یا اپنی مخلوق کے لیے کوئی ہدایت والا بھیجا یا نہیں بھیجا؟ تو امام حشام نے کہا تو کس زمانے کی بات کر رہا ہے، تو اب کس بات کر رہا ہے، یا رسول اللہ کے زمانے کی بات کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو حشام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ حجت خدا ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ آج کی نشانی ہے، ان سے جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ۔ لوگ ان کے در پر آ کر اپنی مشکلات کو آسان کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں کیسے جانوں کہ یہی نمائندہ الہی ہیں، یہی نمائندہ خدا ہیں؟ تو حشام نے کہا کہ جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ کے دیکھ لے۔ اس شخص نے کہا کہ تم نے میرا عذر ختم کر دیا، اب میں ضرور سوال کروں گا۔ تو امام نے اس کے آنے کا احوال بیان کیا کہ تو فلاں جگہ سے چلا تھا، فلاں جگہ رکا تھا، فلاں جگہ یہ کھایا تھا، فلاں جگہ یہ قیام کیا تھا۔ جب امام نے تمام حالات بیان کر دیے تو اس شخص نے فوراً کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، میں ابھی اسلام میں داخل ہوا ہوں۔ تو رسول خدا کے فرزند نے فرمایا تو اب اسلام میں داخل نہیں ہوا بلکہ تو اب مومن ہوا ہے۔ تو اس وقت امام نے کہا کہ اب تو مومن ہوا ہے، کیونکہ اسلام اس سے مومن کے عبادت سے پہلے ہوتا ہے۔ ایمان جب لے کر کوئی آتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، جبکہ اسلام جو شخص لے کر آتا ہے تو اسی کی بدولت میراث پاتا ہے، اسی کی بدولت اس کا نکاح حلال ہوتا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا انا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وانک وصی الاوصیاء، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، رسول اس کے پیغمبر ہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں آپ اس رسول کے اوصیاء میں سے ایک وصی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔